امشب شب ماتم حسینہ، مظلوم حسینہ، مظلوم حسینہ، بے یار حسینہ، بے یار حسینہ، امشب شب ماتم حسینہ، جو کر نہ سکی بھائی کا دیدار وہ بہنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مشفون منقوش في اللوح والقلم، جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جمیل الشیم وجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ، الى سدرۃ المنتہى مقامہ قاب قوسین، مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ، خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغربین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین مراد المشتاقین، سراج السالکین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، نبی الحرمین امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، نادي عليا مظهر العجائب، تجده على اللكاف النوائب، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي يا علي يا علي، صلوات پڑھیں۔ وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات معصومین علیہ السلام کا احسان ہے، مولا حسین علیہ السلام کے غلاموں کا احسان، ان کے عاشقوں کا احسان کہ آج سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں اور آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجاۃ، نبی کی حدیث ہے میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینہ نجات ہے۔ حالانکہ اس موضوع پر جب گفتگو ہوتی ہے تو اکثر علماء خطبہ اسی حدیث کو پڑھتے ہیں، مگر میں نے 500 دن آپ سے گفتگو کی اور میں نے حدیث کا انتخاب نہ کر کے، حدیث کو سرنامہ سخن قرار نہ دے کے، میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور طہارت کی آیت پڑھ کے موضوع گفتگو قرار دیا، حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے۔ حسین
وہ ذات ہیں کہ جو چادر تطہیر میں آئے اور نبی کے پہلو میں آرام فرمایا۔ کن کن زاویوں سے حسین علیہ السلام کو سمجھا جائے، ہر زاویے سے حسین مکمل ہیں، ہر زاویے سے حسین کی ذات پائے تکمیل کو پہنچتی ہے۔ صبر کے میدان میں دیکھیں تو حسین سے بڑا صابر نہیں، علم کے میدان میں دیکھیں تو حسین سے بڑا عالم نہیں، سارے خطبات مولا حسین کے گواہ ہیں۔ شجاعت کے میدان میں دیکھیں تو انسان سے بڑا امام حسین علیہ السلام سے بڑا کوئی شجاع نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو حسین علیہ السلام کی شجاعت سے زیادہ شجاعت رکھتا ہو۔ حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کے جوہر بھی دکھائے، شجاعت کے جوہر بھی دکھائے۔ 3 دن کی بھوک پیاس کے بعد، صبح سے لاشیں اٹھانے کے بعد جو امام حسین نے حملہ کیا ہے، اس حملے کی ہیبت یہ تھی کہ فوج یزیدی الامان و الحفیظ کی صدائیں بلند کرنے لگی۔ سہرابی میں دشمن کی فوج کو بھگانا اور ہے، پیاس کے عالم میں دشمن کی زبان پر الامان و الحفیظ کے جملے جاری کروانا اور ہے۔ حسین علیہ السلام نے عالم پیاس میں، بھوک کے عالم میں، اور نہ جانے کتنے زخموں کو کلیجے پہ سجانے کے بعد جو تلوار چلائی ہے، تو دشمن کی فوج بھی کہنے لگی الامان و الحفیظ، حسین تمہیں اکبر کا واسطہ تلوار روک دو، حسین تمہیں عباس کا واسطہ تلوار روک دو، ان کے واسطے تو کچھ نہیں، اللہ نے کہہ دیا میرے حسین بس۔ دیکھیں یہ مصائب کی باتیں ہیں جو ہم لوگ مصائب میں پڑھتے ہیں، مگر میں چاہتا ہی ہوں کہ ابتدا میں ذرا اس مرحلے کو سمجھا دوں تو انشاءاللہ گفتگو میں لطف آ جائے گا۔ حسین علیہ السلام اس عظیم ذات کا نام ہے۔ ہم ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ حسین فخر آدم ہے، حسین فخر نوح ہے، حسین فخر موسیٰ ہے، حسین فخر عیسیٰ ہے۔ جناب آدم سرزمین پہ آئے، جناب آدم نے ایک لمحہ وہ آیا کہ جناب آدم کو کہنا پڑا کہ معبود بس، اب اور امتحان نہیں۔ نوح نے کہا معبود بس، اور امتحان نہیں۔ موسیٰ نے کہا معبود بس، اور امتحان نہیں۔ عیسیٰ نے کہا معبود بس، اور امتحان نہیں۔ یعقوب نے کہا معبود بس، اور امتحان نہیں۔ ایوب نے کہا معبود بس، اور امتحان نہیں۔ ابھی تک تاریخ ہی یہ تھی کہ سارے نبی سے کہہ رہے ہیں، سارے نبی خدا سے کہہ رہے تھے کہ اے خدا بس بس بس، لیکن کربلا میں فلسفہ بدل گیا۔ کربلا میں خدا حسین سے کہہ رہے حسین بس۔ ہدایت کا چراغ حسین۔ حسین نے کربلا میں کہیں نہیں کہا بس معبود، امتحان ہو چکا معبود نہ۔ اور حسین کو سند نفس مطمئنہ ملی۔ خدا نے حسین سے کہا اے نفس مطمئنہ ترجعی، اے نفس مطمئنہ پلٹا۔ سند نفس مطمئنہ حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ صبر دیکھیں آپ حسین کا۔ حسین نے شجاعت بھی دکھائی کربلا میں، حسین نے صبر کا مظاہرہ بھی کیا، اور مدینے سے لے کے کربلا تک
جو خطبات دیے ہیں امام حسین نے، وہ خطبات لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ، پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، اسے پہچان لو ہم وارث منبر سلونی کی زبان سے وارد ہوئے ہیں۔ حسین نے خطبات دیے، بس تمہید ہو گئی۔ جتنے لوگ میں چاہ رہا تھا کہ آ جائیں تو میں بات کا آغاز کروں، وہ لوگ آ گئے۔ حسین، سارے علماء، سارے خطبہ نے پڑھا، آپ نے سنا اور حق پڑھا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں ہر گرنے والے کے سرانے پہنچے اور سب کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ امام حسین ہر گرنے والے کے سرانے، توجہ سنیے گا، یہ مصائب کی باتیں ہیں لیکن میں مصائب سے فضائل سنا رہا ہوں۔ امام حسین ہر گرنے والے کے سرانے پہنچے اور پہنچنے کے بعد اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا۔ مولا عباس کی موجودگی کے باوجود، جناب علی اکبر کے ہوتے ہوئے، امام حسین خود جا رہے ہیں۔ حبیب گرے تب بھی حسین گئے، حر گرے تب بھی حسین گئے، حر کا بیٹا گرا تب بھی حسین گئے، جون گرے تب بھی حسین گئے۔ ہر کسی کے گرنے پر امام حسین جاتے کیوں ہیں اور جو بھی گرتا ہے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھتے کیوں ہیں؟ یہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ شہرت ہوئی جناب یوسف کے خوبصورتی کی، جناب یوسف علیہ السلام کے حسن کی، اور مصر کی عورتیں ہنسنے لگی جناب زلیخا پر کہ اے زلیخا تم یوسف سے محبت کرتی ہو، اپنے یوسف کو بڑا خوبصورت بتاتی ہو۔ جناب زلیخا نے کہا کہ اچھا تم میری محبت پر اعتراض کرتی ہو، تم میرے یوسف کے حسن پر شک کرتی ہو، آ جاؤ میں دکھاتی ہوں کہ تمہیں حسن یوسف کیا ہے۔ جناب زلیخا نے عورتوں کو بلایا، 40 عورتیں آئیں اور 40 عورتوں کو سب بنا کے بٹھا دیا جناب زلیخا نے۔ 20 عورتوں کو ادھر بٹھایا، 20 عورتوں کو ادھر بٹھایا اور 40 کی 40 عورتوں کے ہاتھ میں جناب زلیخا نے ایک چھری دے دی اور ایک ایک نیبو دے دیا اور جناب یوسف سے کہا جب میں کہوں آپ ان کے درمیان سے گزر جائیے گا۔ جناب یوسف گزرے۔ ساری عورتوں نے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 40 کی 40 عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ میں وہ بات نہیں پڑھ رہا جو آپ کی سنی بھی نہیں ہے، مگر ایک استدلال کرنا چاہتا ہوں۔ 40 کی 40 عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، نیبو سب کے ہاتھ میں تھے مگر سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ کہا کیوں کاٹ لی؟ کہا یوسف اللہ کا نبی ہے، یوسف کا حسن حسن حقیقی ہے، یوسف کے حسن میں اتنا کھو گئی تھی عورتیں کہ سب نے انگلیاں کاٹ لی اور کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ 40 عورتیں تھی، 32 عورتیں ہو گئی بے ہوش، 8 عورتیں رہی ہوش میں۔ لیکن میں نے کسی کتاب میں نہ پڑھا کہ وہ 32 عورتیں جو بے ہوش ہو گئی تھی، ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہو یوسف کا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یوسف کا حسن اور ہے، فاطمہ کا حسن اور ہے۔ یوسف نے بھی بے ہوش کیا، فاطمہ نے بھی بے ہوش کیا، لیکن جسے فاطمہ نے بے ہوش کیا اسے ہوش میں آنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا۔ نہیں، اگر آپ ایسے سنیں گے تو شاید مجھے بڑی وضاحتیں کرنی پڑیں گی، سارے واقعات بیان کرنا پڑیں گے۔ شہزادی بھی گئی تھی ایک شادی میں اور گئی تو نور کا عالم یہ تھا کہ خواتین بے ہوش ہو گئی، مگر جب ہوش میں آئی تو کلمہ پڑھا، دلہن نے بھی کلمہ پڑھا، یہودی اور عورتوں نے بھی کلمہ پڑھا۔ یوسف کا حسن اتنے حسین تھے جناب یوسف کہ ساری عورتیں جناب یوسف کے معصوم کے حسن میں ایسے کھو گئی تھی کہ انگلیاں کٹی مگر احساس نہ ہوا۔
انگلیاں کٹی مگر احساس نہ ہوا، خون نکلا نہ، میرے ساتھ نہیں ہے آپ، خون نکلا، بھئی انگلی کٹے گی تو خون نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، خون نکلا مگر احساس نہ ہوا۔ اللہ کا پیارا نبی درمیان سے گزر گیا، جناب یوسف بیچ سے گزر گئے، عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، کسی کو احساس نہیں ہوا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ معصوم کے حسن کا کمال کیا ہے؟ یوسف کے حسن کا کمال یہ ہے کہ چوٹ لگے گی، درد ہوگا، انگلیاں کٹیں گی مگر احساس نہ ہوگا۔ یا علی یا علی، 40 کی 40 عورتوں نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انگلیاں کاٹ لی تھی، ہمیں درد بہت ہوا، ہمیں تکلیف بہت ہوئی۔ 40 کی 40 عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی۔ فطرت یہ ہے، نیچر یہ ہے کہ اگر انگلی کٹے گی، خون بہے گا تو درد ہوگا، تکلیف ہوگی، مگر کسی خاتون نے درد کی شکایت نہ کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم کا حسن اگر نگاہوں کے سامنے ہو تو انگلی تو کٹتی ہے، زخم تو لگتا ہے مگر احساس نہیں ہوتا۔ کربلا کے میدان میں ہر گرنے والے کے سرانے امام حسین پہنچتے تھے اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھتے تھے۔ اس کو زخم ہوتا تھا تلواروں کا، زخم ہوتے تھے تیروں کے، مگر گرنے والا فخر یوسف حسین کے چہرے میں اتنا کھو جاتا تھا کہ زخم تو ہوتے تھے، احساس زخم تو ہوتے تھے، احساس نہیں ہوتا تھا۔ حسین کے حسن میں گرنے والا تلوار کا زخم، تیروں کا زخم بدن پہ ہوتا تھا مگر گرنے والا حسین کے حسن میں ایسے کھو جاتا تھا، یا حسین کی محبت میں ایسا کھو جاتا تھا کہ زخم ہوتا تھا، احساس نہیں۔ زخم ہوتا تھا، احساس نہیں۔ میرے محترم سامعین، ابھی مجلس ختم ہو اور مجلس ختم ہونے کے بعد ایک بلیڈ لیجئے گا اور ذرا انگلی کاٹ لیجئے گا، آپ دیکھیے گا کتنے تڑپ جائیے گا۔ تڑپ جاتا ہے آدمی، ذرا سی انگلی کٹ جائے، ذرا سا خون نکل جائے۔ لیکن روز عاشورہ کتنے عزادار زنجیر کا ماتم کرتے ہیں۔ کسی نے کہا میں نے زنجیر لگائی، بڑا درد ہوتا ہے۔ حسین علیہ السلام کی محبت، چونکہ حسین کی محبت میں ہم نے یہ کام کیا، لہذا احساس تکلیف نہیں۔ حسین ہدایت کا چراغ، اور ایسی ہدایت دینے والا حسین کہ حر امام حسین کی جانب آئے۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا سے نہ مانگے، مانگنا ہے تو اہل بیت سے مانگے، اس لیے کہ دنیا والے بڑے کمزور ہیں، کبھی نہ کبھی آپ کو جتا دیں گے۔ ان سے مانگیں گے تو کبھی جتائیں گے نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حر نے حسین سے پانی مانگا تھا، حر نے صرف حسین کو نہیں بلکہ پورے لشکر کو بھی پلایا، حر کے جانوروں کو بھی پلایا۔ لیکن جب حر امام حسین کے پاس آئے تو امام حسین نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا حر کل ہم نے تمہیں پانی پلایا تھا۔ یا حر یزید کے لشکر میں جب کھڑے تھے مقابلے پر، مولا حسین نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا حر ہمیں پانی نہیں لینے دیتے، کل ہم نے تمہیں پانی پلایا۔ حسین اسے کہتے ہیں جو احسان کر کے دشمن کو بھی نہیں جتاتے۔ اپنے تو اپنے، یہ دشمنوں کو بھی نہیں جتاتے احسان کر کے۔ تو خلوص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ مانگے۔ ابھی دیکھیے، ابھی بہت جلدی ایک میسج وائرل ہو گیا کہ صاحب نمک جو ہے 150 روپیہ ہو گیا۔ ابھی ہم آ رہے تھے، راستے میں ساری دکانیں بزی تھی، لوگ بھاگے پھر رہے ہیں نمک کے لیے۔ کیوں بھائی؟ کیا ضرورت حیات ہے؟ یار میرے ساتھ خدا کی سب لائن لگی ہوئی ہے نمک کے لیے، ضرورت حیات ہے۔ پتہ ہے آپ کو نمک اور علی کے اعداد ایک ہے۔
جی جس دن حقیقت علی پتہ چلے گی، جس دن حقیقت علی پتہ چلے گی، ضرورت علی کا یقین ہو جائے گا، تو ایسے ہی لوگ چوک در چوک بھاگیں گے۔ ابھی پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ علی کیا ہے، ابھی لوگوں کو علی علیہ السلام کی عظمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ جس دن پتہ چل جائے گا نا، اور اصل میں حقیقی علم تو اس وقت ہوگا نا جب پیر مریدوں کو برا کہہ رہا ہوگا، مرید پیروں کو برا کہہ رہے ہوں گے روز محشر کہ تو نے ہمیں کس راستے پر چلا دیا، ہم تو تیرے پیچھے آ گئے تھے، ہم نے تو تجھے مان لیا تھا، ہم نے تو سب کچھ تجھے مانا تھا، مگر یہاں تو تیرا ٹھکانہ نہیں، یہاں تو خود پریشان ہے۔ جی میرے محترم سامعین، بس یہ فرش اعضا ایک ایسی دولت ہے جس سے بڑی دولت کوئی اور نہیں مل سکتی۔ حسین آج بھی روشن ہے، فکروں میں، دلوں میں، ذہنوں میں، آج بھی حسین ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فرش اعلیٰ پہ آنا اور بیٹھنا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اتنا مجمع بلانے کے لیے بڑے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں جی، لیکن یہاں اعلان ہوا صرف کہ مجلس ہوگی، سب آ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین وہ ہے جو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، ہاں مرنے کے بعد بھی یہی کام آتے ہیں، کوئی اور کام آنے والا نہیں۔ حسین یہاں بھی کام آئیں گے، حسین مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے۔ بخشش کا سہارا یہی ہے، بس اسی دروازے کو اتحاد کے ساتھ، اسی دروازے کو یقین کے ساتھ تھامے رہیں آپ، اور زمین جھکائیں تو بس یہیں جھکائیں، کہیں اور زمین نہ جھکائیں۔ اور ہماری حیات کا سبب بھی یہ ہے، یہ فرش اعضا 1400 برس ہو گئے، جتنی مخالفت آپ کی ہماری ہوئی ہے، اگر کسی اور کی ہوتی تو نہ وہ مذہب رہتا نہ عقیدہ۔ ایسے مت بولیے کہ مجھے یہ لگے کہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ماورائے فکر بشر ہیں، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ذہنوں میں آنے والی نہیں، یہ میں وہ حقائق بتا رہا ہوں جنہیں آپ بھی جانتے ہیں۔ 1400 برس ہو گئے جتنی مخالفت عزاداروں اور عزاداری کی ہوئی ہے، اگر کسی اور فرقے کی ہوتی تو نہ وہ عقیدہ رہتا نہ عقیدے والے رہتے، مگر 1400 سال کی تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ کل بھی عزادار زندہ تھے، آج بھی عزادار زندہ ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، اب مٹی شروع کر رہا ہوں میں۔ کل بھی عزادار زندہ تھے، آج بھی عزادار زندہ ہیں۔ جتنی مخالفت عزاداری کی ہوئی، عزاداروں کی ہوئی، اگر کسی اور کی ہوتی تو نہ وہ فرقہ رہتا، نہ وہ نظریہ رہتا، نہ وہ عقیدہ رہتا، نہ عقیدے والے رہتے۔ ہماری اور آپ کی مخالفت کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ ہمیں زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، ہمارے خون سے گارا بنایا گیا کہ نہیں بنایا گیا، لیکن کل بھی عزادار زندہ، کل بھی عزاداری ہوتی رہی۔ آج بھی بڑے بڑے سلطان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے امیر آئے، مگر عزاداری کو ختم نہ کر پائے۔ سبب کیا ہے؟ کیا سبب یہ ہے کہ آپ کی تعداد بہت ہے؟ کیا سبب یہ ہے کہ آپ پیسے والے بہت ہیں؟ کیا سبب یہ ہے کہ آپ کے پاس دولت بہت آ گئی ہے؟ کیا سبب ہے؟ کہ مولانا صاحب اتنا سا سبب ہے کہ ہم کسی کی دعا ہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ہم کسی کی دعا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یونائٹ ہیں، ہم اپنے علماء کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے علماء کی اطاعت کرنے والے ہیں، ہم اپنے علماء سے ادھر ادھر نہیں جاتے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، عراق میں نجف میں لوگ آیت اللہ سیستانی صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے قبلہ 1000 مارا گیا۔ آیت اللہ سیستانی صاحب نے کہا صبر کریں، توجہ دیکھیں ہمارے علماء ہمیں کیسا درد دیتے ہیں۔ لوگ کہے حضور 10,000 مارے گئے۔
आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने कहा सब्र करें, का हुजूर 50 शिया मारे गए। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने कहा सब्र करें, वो फिर गए, हुजूर 100 मारे गए। कहने लगे, आयतुल्लाह कहने लगे सब्र करें, सब्र करें, सब्र करें। लेकिन जैसे ही आतंकवादियों ने कहा कि हम इमाम हुसैन के रोजे पर हमला करेंगे, उसी आयतुल्लाह ने फरमाया तमाम शियों पर, आजादारों पर वाजिब है कि दिफा के लिए खड़े हो जाएं। मैं कहूंगा ए आयतुल्लाह, कल तक तो आप रोक रहे थे, आज आप क्यों कह रहे हैं कि सब खड़े हो जाए? तो यही तो समझाना चाहता हूं कि अगर बात तुम्हारी हो तो सब्र कर लेना, लेकिन हुसैन की बात आ जाए। इस स्टेटमेंट के बाद पूरी दुनिया से लब्बैक या हुसैन के नारे भी लगे, और उसके बाद इराक में इतने लोग फौज में भर्ती हुए कि जो भर्ती करने वाले थे वो परेशान हो गए, इतने दफ्तर भर गए। मेरे मोहतरम सामीन, पहले आतंकवादी थे सीरिया में, फिर ये आ गए इराक, तो ये आए हैं या लाए गए हैं? देखिए आज की मजलिस आधी कुछ नहीं होगी, और आधी वाली बबलू भाई ने भी कह दिया कि भाई वो भी पढ़े जो आप फटवा में पढ़ के गए थे 11 वाला, तो मैं वो भी कुछ पढ़ूंगा। और आज जरा सा कुछ आ रहा, तो मैं समझता हूँ आप सबके लिए तो नया होगा, मगर फिरोज भाई के लिए नया नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह ये 14 स्टूडियो क्या नाम रखा है आपने, उसमें भी आप वर्क कर रहे हैं, तो इन्होंने वो सारी वीडियोस मेरी अपलोड की है, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बड़ी तवज्जो आप हज़रात की। पहले आतंकवादी थे सीरिया, अब आ गए ईरान, तो ये आए हैं ये लाए गए हैं? क्या ये आए नहीं है, लाए गए हैं? तो किसने बुलाया है? अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत। नहीं, मेरे साथ नहीं है। अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत। ये सब मलकुल मौत से बुलवाए गए हैं। नहीं, सबके हाथ नहीं उठते तो तकलीफ होती है। अब सजने को तैयार है गाजी की अदालत। ये सब मलकुल मौत से बुलवाए गए हैं। अब्बास के रोजे से सदा आती है पैगाम, ये लोग यहाँ आए नहीं, लाए गए। जिंदाबाद, या अब्बास, या अब्बास। और एक बात और अर्ज कर दूं, हमारे भाइयों की फरमाइशें भी है कुछ की कि साहब आप ये पढ़ दें वो पढ़ दें, तो बहरहाल 1 घंटे में तो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जा सकती। फिर मैं कभी आऊँगा तो इंशाल्लाह पढ़ूंगा, लेकिन 1-2 फरमाइशें शायद हो सकता है मैं पूरी कर दूँ। हम करबला वाले, करबला ने फिक्रों को बुलंद किया है। कुछ लोग अपने कद को बड़ा करके, हाइट बड़ी होती है तो समझते हम बड़े हैं, कद से बड़ा नहीं होता आदमी, मेयार से बड़ा होता है। हुसैन ने मेयार बुलंद किया है, और इतना मेयार बुलंद किया कसम खुदा की इस घराने ने कि अपने माहौल में आके कलाम करना और है, दुश्मन के घर में जाके बोलना और है। क्या दुश्मन के घर में जाके कलाम करना और है। जनाब सैयद सज्जाद यजीद के दरबार में जाके खुतबा दे रहे, और एक जुमला मासूम का, मासूम ने फरमाया कि मुझे इजाजत दे कि मैं इस लकड़ी के मुजस्समे पे जाऊं, मैं इस लकड़ी के मुजस्समे पे जाऊं।
تھا کیا؟ ممبر تھا۔ مولا سجاد نے کہا لکڑی کا مجسمہ، غدیر خم کے میدان میں کیا تھا؟ پالان شتر، اونٹوں کے کجاوے تھے۔ محمد نے کیا کہا؟ ممبر۔ میرے ساتھ تو آئے ہاں۔ دربار یزید میں مولا سجاد نے کہا لکڑیوں کا مجسمہ، غدیر خم کے میدان میں مولا محمد عربی نے ارشاد فرمایا ممبر تھا کیا؟ کہا وہاں اونٹوں کے کجاوے تھے اور دربار یزید میں ممبر تھا۔ معصوم بتانا چاہتے ہیں کہ ممبر کہلانے کا حق اسی کو ہے کہ جہاں سے ذکر علی بیان ہو۔ جب مولا سجاد یزید کے دربار میں گئے تو یزید نے کہا من انتا، تو کون ہے؟ مولا سجاد نے کہا انا علی، میں علی ہوں۔ یزید نے جیسے سنا میں علی ہوں، یزید اپنے تخت سے اٹھا پھر بیٹھا، پھر اٹھا پھر بیٹھا، پھر اٹھا پھر بیٹھا۔ توجہ، 3 مرتبہ یہ عمل انجام دیا اس نے۔ مولا سجاد نے فرمایا تھا میں علی، یزید کہتا علی کو تو ہم نے کربلا میں قتل کر دیا۔ مولا سجاد کہتے وہ بھی علی تھا۔ نہ میرے ساتھ نہیں ہے آپ، وہ میرا بھائی علی اکبر تھا، وہ میرا بھائی علی اصغر تھا۔ مقصد کیا ہے؟ دشمنوں کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد کیا تھا؟ میں بتاؤں آپ کو، یزید کا مقصد یہ تھا کہ لفظ علی ختم ہو جائے۔ نہ ایسے نہیں، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے، امام حسین نے مقتل میں آخری جملہ کہا تھا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا، حرام محمدی کو حلال کیا؟ جواب آیا بغضاً لأبیک۔ میں نے نہیں پڑھا اس کے آگے کہ امام حسین نے کوئی اور بات کی ہو، فوراً حملہ کر دیا۔ جیسے دشمنوں نے کہا کہ ہم نے علی کے بغض میں آپ کو، بس یزید یہ چاہتا تھا کہ نام علی مٹ جائے۔ مولا سجاد یزید کے دربار میں پہنچے، جب مولا سجاد نے فرمایا میں علی ہوں تو یزید حیران ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے تو سوچا تھا کہ ہم نے علی کو قتل کر دیا۔ علی کو تو خدا نے بچا کے رکھا ہے نا، آج بھی ایک علی پردے میں ہے، میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، آج بھی ایک علی پردے میں ہے۔ قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، قافلہ شام کے دربار میں جس دم پہنچا، ظلم زادے نے کہا مجھ سے تیرا نام ہے کیا؟ نام ہے میرا علی۔ میں نے جو ظالم سے کہا، تب ستمگار بہت درد سے چلانے لگا، ارے میں پریشان ہوں، یہ نور جلی کتنے ہیں اور کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی کتنے ہیں۔ کوئی تو مجھ کو بتا دے کہ علی، یزید کہہ رہا تھا کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ جیسے ہی مولا سجاد نے خطبہ شروع کیا، یزید نے مؤذن کھڑے کر دیے، یا علی یا علی، یزید نے مؤذن کھڑے کر دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں آنے لگی۔ سجاد اس عظیم ذات کو کہتے ہیں جس نے کافر کے دربار میں اذان دلوا دی۔ نہ میرے ساتھی نہیں ہے،
سجاد اس عظیم ذات کو کہتے ہیں جس نے کافر کے دربار میں اذان دلوا دی. یزید نے اذان کہلوائی, بے سبب امتحان دینے لگا, الٹے سیدھے بیان دینے لگا, تیرے خطبوں کے خوف سے عابد بے نمازی اذان دینے لگا. تیرے خطبوں کے خوف سے عابد بے نمازی اذان دینے لگا. مولا سجاد حسین کے لال ہیں, حسین کے لخت جگر ہیں, حسین کے نور نظر ہیں. یزید کے دربار میں جا کے حق کے لیے کلام کرنا یہ اسی شہزادے کا کام تھا. حسین ہدایت کا ایسا چراغ, یہ تو سجاد ہیں, یہ تو سجاد ہیں, یہ تو عابد بیمار ہیں. میں دکھاتا ہوں آپ کو مختار, یہ تو بیٹا ہے علی کا. میں دکھاتا ہوں علی کا چاہنے والا جس نے حسین سے ہدایت حاصل کی. یزید نے کہا نہیں, دربارے ابن زیاد نے کہا کہ کسی علی والے کو تلاش کرو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ علی والے کا مذاق اڑائے. اسے کیا پتا جو علی والے کا مذاق اڑاتا ہے خود مذاق بن جاتا ہے. خاموش نہ رہیے گا, بہت بڑی بات کر رہا ہوں, اور ساری چیزوں کو, ساری تفصیلات کو سمیٹ دیا ہے میں نے, کیونکہ خمسے کی آخری مجلس ہے, لہٰذا میں سمیٹ کے پڑھ رہا ہوں, وضاحت کے ساتھ نہیں. اس نے کہا کہ علی والے کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں, ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, تیرے قید خانے میں ہے. کا کون؟ کا مختار ثقافی. کا بلا کے لاؤ. ایک مختار کے لیے پورا لشکر گیا. علامہ محسن ندوی کا جملہ, ایک مختار کے لیے پورا لشکر ابن زیاد نے بھیجا. اور مختار ہے کہاں؟ کہ میدان میں نہیں, قید خانے میں ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑیا ہے. ایک مختار کے لیے ابن زیاد نے لشکر کی ایک ٹکڑی بھیجی. میں کہوں گا اے ابن زیاد, کیا تجھے مختار سے ڈر لگتا ہے؟ ابن زیاد کی آواز آئے کہ مختار سے ڈر نہیں لگتا, اس سے ڈرتا ہوں جو مختار کے دل میں ہے. زندہ باد, زندہ باد. اس سے ڈرتا ہوں جو مختار کے دل میں ہے. کہا مختار کے دل میں کون ہے؟ مختار کے دل میں علی ہے. یا علی, مختار کے دل میں علی کا قیام ہے. پوری لشکر کی ٹکڑی دروازے کو آئی. ایک جملہ عرفان حیدر آبادی صاحب کا, بس ایک جملہ ہے, لطیف جملہ ہے. مختار سر جھکائے ہوئے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کی تلاوت فرما رہے ہیں. ٹکڑی دروازے پر پہنچی. ایک سپاہی نے کہا مخاطب کرو. اس نے کہا میں نہیں کروں. دوسرے نے کہا تم. نہ جانے کس نے مختار سے کہا اے مختار, تمہیں ابن زیاد نے بلایا ہے, تمہیں ابن زیاد نے بلایا ہے. مختار نے بیڑیوں کو, ہتھکڑیوں کو سنبھالا, کہا چلو. یہ جملہ خطیب کا ہے, اور نہ جانے خطیب کہاں کس کتاب میں دیکھ لے, چونکہ عالم میں کل کوئی نہیں ہے, بڑی کتابیں ہیں اس حوالے سے. وہ جملہ بڑا لطیف ہے. مختار نے کہا چلوں گا ابن زیاد کے دربار میں, مگر ایک شرط ہے. کہ شرط کیا ہے؟ کہ سارے سپاہی پیچھے چلیں گے, میں آگے چلوں گا. قید میں رہنے کے بعد جو اپنی شرطیں منوائے وہ علی کا دیوانہ ہوتا ہے. علی کا چاہنے والا خرامہ خرامہ, آہستہ آہستہ, دلیروں کی طرح, شیروں کی طرح, جراروں کی طرح, ویروں کی طرح, اشرفانہ انداز میں آہستہ 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 آکے ابن زیاد کے سامنے نظروں سے نظریں ملا کے علی کا دیوانہ کھڑا ہو گیا. قریب میں کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. مختار نے اس کا چہرہ دیکھا, ابن زیاد کا چہرہ دیکھا, اس کا چہرہ دیکھا, ابن زیاد کا چہرہ دیکھا, فرمایا سلام کیسے کرے ہم خبیث زادے کو, بن زیاد سے بڑھ کر فقیر کوئی نہیں. ہمارا نام ہے مختار, ساری دنیا میں سوا
جناب مختار فرماتے ہیں ابن زیاد مستقل مزاجی کے ساتھ تسبیح عبادت علی میں مصروف تھا. خلل واقع کرنے کا سبب پوچھو تجھ سے. ابن زیاد نے کہا مختار ہمیں سلام نہیں کرے گا. کہا نہیں بھائی ٹکڑے پر یاد رکھیے گا سلام. آج کی مجلس کا محور یہی لفظ ہے سلام. کیا ہمیں سلام نہیں کرے گا؟ نہیں کیونکہ تو میرا امیر ہی نہیں. کب بڑی بے باکی سے جواب دے رہا. علی والا ہوں بے باک کیوں نہ ہوں گا. علی والا ہوں میں بے باک نہ رہوں گا تو کون رہے گا. ابن زیاد نے کہا مختار ذرا غور تو کر لے. تیری گردن کی دائیں جانب میری تلوار, تیرے بائیں جانب میری تلوار, تیرے پس پشت میری تلوار, تیری گردن کے آگے میری تلوار. ابھی میں اشارہ کروں گا تیری گردن قلم ہو جائے گی. مختار مسکرایا. نہیں میرے ساتھی نہیں ہے آپ. مختار مسکرایا. ابن زیاد نے کہا مختار ابھی میں اشارہ کروں گا تیری گردن قلم ہو جائے گی. دائیں بائیں آگے پیچھے میری تلوار کی نوکیں تیری گردن کا بوسہ لے رہی ہے. ابھی میں اشارہ کروں گا تیری گردن قلم ہو جائے گی. مختار مسکرانے لگا. ادھر مختار مسکرایا, ابن زیاد جھلایا. توجہ فرمائیے گا میرے دوستو. ابن زیاد جھلایا, مختار مسکرایا. ابن زیاد کہتا مختار مختار دربار میرا ہے, ماحول میرا ہے, حکم میرا ہے, اشارہ میرا ہے, سپاہی میرے ہیں, تلواریں میری ہیں. اے مختار ابھی میں اشارہ کروں گا, ابھی میں اشارہ کروں گا تیری گردن قلم ہو جائے گی. اے مختار آخر کار تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ ابن زیاد نے حیران ہو کے پوچھا کہ اے مختار آخر کار تجھے اپنی زندگی میں اتنا یقین کیوں ہے؟ جناب مختار نے کہا سن ابن زیاد, مجھے اپنی زندگی پر اس لیے یقین ہے کہ ابھی میں چھوٹا تھا, کوفے کی گلیوں میں کھیل رہا تھا. اللہ نے مشکلات نے, مولا کائنات نے مجھے اپنی گود میں اٹھا کے میرے سر پر دست شفقت رکھے فرمایا تھا کہ اے مختار تو ایک دن اتنے قاتلان حسین کو تہہ کرے گا. اے ابن زیاد مجھے اپنی زندگی پر یقین اس لیے ہے کہ ابھی تجھ جیسا ایک نہیں مارا, مجھے موت کیسے آ جائے. کیسے مر جاؤں گا؟ ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے, ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے, پیار کر کر کے کلیجے سے لگایا تھا مجھے, واقعہ کربلا کا بھی سنایا تھا مجھے, مقصد زیست میرا کیا ہے بتایا تھا مجھے. ارے مقصد زیست میرا یہ ہے کہ باطل نہ رہے, زندہ اولاد علی کا کوئی قاتل نہ رہے. شبیر کا پیغام زمانے کو سنا دو. شبیر کا پیغام زمانے کو سنا دو. وقت آئے تو اسلام کا گھر بار لٹا دو. شبیر کا پیغام زمانے کو سنا دو. وقت آئے تو اسلام کا گھر بار لٹا دو. اللہ انہیں علم کی دولت سے نوازے. اس قوم کے بچوں کو ہمیشہ یہ دعا دو. توجہ, ایک دن گود میں حیدر نے اٹھایا تھا مجھے,
کر کے کلیجے سے لگایا تھا مجھے, واقعہ کربلا کا بھی سنایا تھا مجھے, مقصد زیست میرا کیا ہے بتایا تھا مجھے. مقصد زیست میرا یہ ہے کہ باطل نہ رہے. مختار لوگ باتیں کرتے علی کو سمجھنے کی, غازی عباس کو سمجھنے کی, مولا حسین کو سمجھنے کی, یہ تو بہت بڑی ذاتیں ہیں. مختار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا جی, ایک مختار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. مختار کے نام میں بھی کہیں زیر نہیں, نہیں میرے ساتھ رہیے گا, مختار کے نام میں بھی زیر نہیں. دیکھتی ہے مجھے الفت سے دعائے عباس, میرے ہونٹوں پر ہمیشہ ہے ثنائے عباس. جانتا ہوں مجھے حاصل ہے رضائے عباس, ہمتیں دیتا ہے مجھ کو بھی خدائے عباس. مجھ سا اس سارے زمانے میں کوئی شیر نہیں, میں ہوں مختار, میرے نام میں بھی زیر نہیں. حسین سے محبت کرنے والا ابن زیاد کہتا ہے اے مختار, دربار میرا, ماحول میرا, سپاہی میرے, حکم میرا, اشارہ میرا, تیری گردن کی چاروں طرف میری تلواریں. ابھی میں حکم دوں گا, ابھی میں اشارہ کروں گا, تیری گردن قلم ہو جائے گی, تیری گردن کٹ جائے گی, تو موت کی آغوش میں چلا جائے گا. مختار مسکرایا, ابن زیاد پریشان ہوا. ابن زیاد پریشان ہو کے کہتا اے مختار, تم علی والوں کا یہ مزاج سمجھ میں نہیں آتا. جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مسکراتے کیوں ہو؟ اے مختار, تم علی والوں کا یہ مزاج سمجھ میں نہیں آتا. جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تم مسکراتے کیوں ہو؟ اے مختار, میں نے میسم کے ہاتھ کاٹے, وہ بھی مسکرا رہا تھا. میں نے پیر کاٹے, مرتے مرتے مسکرا رہا تھا. مختار تم علی, اب یہ جو جملہ ہے نا, اگر دلوں کی دھڑکنوں میں نقش نہ ہو جائے تو پھر لطف گفتگو ہی نہیں. مجھے تو بڑا سرور رہتا ہے اس جملے سے. پورے سال جب بھی مجھے یہ جملہ یاد آتا میرا سرور نہیں جاتا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دربار ابن زیاد کا اپنے ماحول میں بولنا ہو رہا ہے, اور دیکھیں حسین کے لیے کھڑا ہوا تھا مختار. 18 مہینے حکومت کی جناب مختار نے. اللہ کرے آپ سب نجف جائیں. مولا علی کی زیارت کرنے کے بعد مختار کے روضے پہ ضرور جانا, اور جانا تو باہر سے دیکھ کے نہ آنا, چھانک کے دیکھنا. 1400 سال کے بعد بھی مختار کے روضے پہ تاج رکھا ہے. یار میرے ساتھ ہی نہیں ہے, آپ تو بھری تھک گئے, کیا ہوا؟ 1400 سال ہو گئے, آج بھی مختار کے روضے پہ تاج رکھا ہے. شبیر کی الفت کا یہ اعجاز عجب ہے, شبیر کی الفت کا یہ اعجاز عجب ہے. ہر دل پہ, ہر ایک ذہن پہ بھی راج ہے باقی. تم ہار گئے دیکھو امیہ کے غلاموں, مختار کے روضے پہ بھی تاج ہے باقی. ابن زیاد کہتا مختار, دربار میرا, تلواریں میری, حکم میرا, اشارہ میرا, ابھی میں حکم دوں گا تیری گردن کٹ جائے گی, موت کی آغوش میں چلا جائے گا. مختار مسکرایا. ابن زیاد پریشان ہو کے کہتا مختار تم علی والوں کی یہ ادا سمجھ میں نہیں آتی. کاش میں یہ جملہ ادا کر سکوں. مختار تم علی والوں کی یہ ادا میرے مولا کا وعدہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. مختار تم علی والوں کی یہ ادا سمجھ میں نہیں آتی. جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مسکراتے کیوں ہو؟ جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مسکراتے کیوں ہو؟ جناب مختار نے کہا سن ابن زیاد, ہم علی والے موت کے نام پر, توجہ, ہم علی والے, سن ابن زیاد, ہم علی والے موت کے نام پر اس لیے مسکراتے ہیں کہ موت بعد میں آتی ہے, علی پہلے آتی ہے.
اس روز سے مر جانے کا ارمان بہت اور بعد میں آتی ہے علی پہلے آتا ہے. تھک گئے لوگ ہمیں مٹانے کی کوشش کرتے کرتے، عدالتوں کو مٹانے کی کوشش کرتے کرتے، ہم اس وقت نہیں مٹے. آپ کیا مٹیں گے؟ اچھا تو سبب کیا ہے؟ آپ کے نہ مٹنے کا سبب کیا ہے؟ توجہ، آپ کے یہی میسیج ہے اس مجلس کا جو اس وقت دے رہا ہوں. آج آپ کے نہ مٹنے کا سبب کیا ہے؟ دولت ہے آپ کے پاس؟ نہیں. طاقت ہے آپ کے پاس؟ نہیں. تعداد ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے مٹھی بھر ہے، ہم مختصر ہیں پھر بھی زمانے بچائے ہیں. مجھے کہنا پڑتا ہے، آپ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ خالی مولوی کو سن رہے ہیں. آپ کے ذہن میں رکھیں کہ آپ شاعر کو بھی سن رہے ہیں. ہم مختصر ہیں پھر بھی زمانے بچائے ہیں. توجہ، آخرکار ہماری حیات کا سبب کیا ہے؟ ہم بچے ہوئے کیوں ہیں؟ ہم جیسے ہی مجلس میں آئے ہم نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام. جیسے ہی کسی سے ملے ہم نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام. سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب دینا ہے واجب. اور شریعت یہ نہیں کہتی کہ چھوٹے ہی بڑے کو سلام کرے. اگر کوئی چھوٹا بدتمیز ہے تو بزرگ کو چاہیے 3-4 دن لگاتار اولیت کرے سلام. جیسے وہ جوان ملے فوراً کہے السلام علیکم. 2-3 دن میں انشاءاللہ غیرت آ جائے گی، وہ پھر چھوٹا خود سلام کرنے لگے گا. سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب ہے واجب. تو دیکھیں، آپ کو یہاں تو گجراتی زیادہ استعمال ہوتی ہے مگر ہمارے یہاں تو اردو بہت بولی جاتی ہے. تو سلام کا مطلب ہے آپ سلامت رہیں. سلام علیکم، آپ سلامت رہیں، آپ کا سلامتی. جواب سلام وعلیکم السلام، اور آپ بھی سلامت رہیں. ہمارے کچھ بزرگ ہیں، جب ہم ان کو سلام کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. اور ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ہم کہتے تھے یار دیکھیے عجیب بزرگ ہیں. ہم 5वीं-6वीं کلاس میں تھے مدرسے میں، ہم کہتے تھے عجیب بزرگ ہیں. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اسلام کہہ رہا ہے سلام کا جواب واجب ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جیتے رہیے. جواب ہی نہیں دیتے. جیتے رہیے سب سے ایزی ٹرانسلیشن ہے وعلیکم السلام کا. نانا میرے ساتھ رہیے بھائی سلام ہے سلامتی. آپ سلامت رہیں، آپ نے کہا، ہم نے کہا آپ بھی سلامت رہے. ہمارے بزرگ جو ہم سے کہتے ہیں نا جیتے رہیے، یہ وعلیکم السلام کا سب سے آسان ترجمہ ہے. جیتے رہیے. سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب ہے واجب. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ آ گئے، آپ نے کہا السلام علیکم. ہم کو واجب ہے کہ جواب سلام دیں، لیکن نماز میں طریقہ بدل گیا، ہم بھی السلام علیکم ہی کہیں گے. توجہ توجہ، سلام کا مطلب ہے سلامتی. ہم نے کہا السلام علیکم، آپ سلامت رہے. آپ نے کہا وعلیکم السلام، اور آپ بھی سلامت رہے. وعلیکم السلام کا آسان ترجمہ ہے جیتے رہیے. جیتے رہیے. ساری دنیا پریشان ہے کہ یہ عزادار مٹتے کیوں نہیں، یہ عزادار ختم کیوں نہیں ہوتے. اتنی کوشش کر لی گئی، ارے عزادار کیسے ختم ہو جائیں گے. مجلس کے بعد بھی اور نماز کے بعد بھی دن میں کم سے کم 1 مرتبہ ہر شیعہ کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا علی مرتضی، السلام علیکہ حسن مصطفیٰ، السلام علیکہ حسین شہید کربلا، السلام علیکہ یا زین العباد، السلام علیکہ یا محمد باقر، السلام علیکہ یا جعفر صادق، السلام علیکہ یا نور سے قاسم، السلام علیکہ یا علی رضا، السلام علیکہ یا محمد تقی، السلام علیکہ یا حسن عسکری علی نقی، السلام علیکہ یا حسن عسکری، السلام علیکہ یا مہدی آخر الزمان. سلام کرتا ہے، سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب
سلام کرنا ہے مستحب, سلام کا جواب دینا ہے واجب. ہم نے کہا یا نبی آپ سلامت رہے, یا علی آپ سلامت رہے, یا فاطمہ آپ سلامت رہے, یا حسن آپ سلامت رہے. نبی نے کہا تم بھی سلامت رہو, علی نے کہا تم بھی سلامت رہو, فاطمہ نے کہا تم بھی. نہ 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 میرے ساتھی نہیں ہیں آپ. علی نے کہا تم بھی سلامت رہو, حسن نے کہا تم بھی سلامت رہو, حسین نے کہا تم بھی سلامت رہو, سجاد نے کہا تم بھی سلامت رہو. جملے بدل کے کہوں, محمد کی تہذیب نے کہا جیتے رہو, فاطمہ کی قناعت نے کہا جیتے رہو, علی کی شجاعت نے کہا جیتے رہو, حسن کے اخلاق نے کہا جیتے رہو, حسین کے صبر نے کہا جیتے رہو, سجاد کے سجدوں نے کہا جیتے رہو, باقر کے علم نے کہا جیتے رہو, جعفر کی صداقت نے کہا جیتے رہو, قاسم کے حلم نے کہا جیتے رہو, رضا کی مرضی نے کہا جیتے رہو, تقی کے تقوی نے کہا جیتے رہو, یقین کی پرہیزگاری نے کہا جیتے رہو, عسکری کے جلال نے کہا جیتے رہو, آخری معصوم کی غیبت نے کہا جیتے رہو, کربلا سے عباس کی ہیبت نے کہا جیتے رہو, علی اکبر کی جوانی نے کہا جیتے رہو. ارے جس قوم کو جینے کی دعا 4 معصومین دے, کربلا والے دے. بٹوا والوں تھکنا نہیں, آپ کو تو شاید گیپ بھی ہے, ہو سکتا ہے 1-2 دن رک جائیں. مجھے آپ کی دعائیں اور ممبر کا احسان ہے, بالکل مجھے ٹائم نہیں, روز مجھے مجلس پڑھنا ہے. کل بھی مجھے شاید لکھنؤ میں 2 مجلس سے پڑھنا ہے, پرسوں بھی پڑھنا ہے, اس کے بعد بھی پڑھنا ہے, مسترسل پڑھنا ہے. لیکن میں ہر مجلس یہ سوچ کے پڑھتا ہوں کہ یہ زندگی کی آخری مجلس ہے. یاد رکھنا, یہی سوچ کے سننا بھی مجلس. میں اپنی بات نہیں کر رہا, کسی بھی عالم کو سنو. مجلس میں فرش ادا پہ آؤ تو پہلے شکر ادا کرو کہ خدایا تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اتنی مہلت دی کہ ہم فرش ادا پا گئے. اس کے بعد یہ سوچ کے بیٹھو کہ شاید یہ حیات کی آخری مجلس ہو. جب یہ سوچ کے بیٹھو گے تو لطف سماعت ہی اور ہوگا. توجہ, سلام کرنا ہے مستحب, سلام کا جواب دینا ہے واجب. ہم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, اے حسین آپ کو سلام. حسین نے کربلا سے آواز دی تم بھی سلامت رہو. نہ میرے ساتھی نہیں ہو, 2 باتوں کا فیصلہ کر کے جا رہا ہوں. ایک بات تو یہ لوگ کہتے ہیں شیعوں نے مارا, یہی روتے. میں کمنٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں کسی کا, کیونکہ مجھے فضائل سے فرصت نہیں ہے. ہمارے پاس فضائل ہی بہت ہے, لیکن ڈیفینس کرنا, دفاع کرنا یہ واجب ہے. اگر آپ سے کوئی کوشچن کیا گیا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے. ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے مارا, یہی روتے ہیں. امام حسین جب وقت آخر آئے تو مولا سجاد سے فرمایا کہ میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. میرے ساتھی نہیں ہیں آپ, میرے شیعوں کو میرے سلام کہنا. اس کا مطلب کربلا میں جو بھی تھے وہ شیعہ نہیں تھے. کہاں ہیں آپ؟ بھئی سلام کہلوانا, سلام کہلوانا اس بات کی علامت ہے کہ کربلا میں جو لوگ بھی تھے, وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ والے تھے, وہ تھے نا, لیکن جو بھی تھے وہ شیعہ نہیں تھے. شیعہ ہوتے تو ڈائریکٹ مولا سلام کر لیتے انہیں. مولا نے سلام بھیجایا, سلام ہے سلامتی کی دعا. جس قوم کو حسین نے سلامتی کی دعا دی ہو, تھک کے نہ سننا, خدا کے لیے میرے ساتھ رہنا. جس قوم کو حسین نے سلامتی کی دعا دی ہو, قوم کیا بٹے گی بھائی. ہم نے ادھر سے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. سلام کرنا مستحب ہے, جواب دینا واجب ہے. جو ہم کو اور آپ کو واجب ہوتا ہے وہ معصوم کو اوجب ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا یہ واجب اوجب کیا ہے, کہ نماز ہم کو واجب ہے, ہم سفر میں چھوٹ گئی. نماز معصوم کو اوجب ہے, چھوٹے گی نہیں, سورج پلٹ کے آئے گا.
سلام کرنا مستحب، جواب دینا سلام کا مطلب ہے آپ سلامت رہیں، جواب سلام کا مطلب ہے اور آپ بھی سلامت رہیں، وعلیکم السلام اور آپ بھی سلامت رہیں۔ یاد رکھیے گا جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ معصوم پر اوجب ہوتا ہے، یعنی ہم سے چھوٹ سکتا ہے، توجہ، ہم سے چھوٹ سکتا ہے۔ اب داد بس ان سے ہی چاہیے جو تاریخ جانتے ہیں، جو ہسٹری پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ ان کی خود کی مجبوری ہے، مولوی کی مجبوری نہیں کہ میں وہاں کے بات کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آئیں تب بات ہو تو لطف گفتگو ہے۔ میں پوری تاریخ میں اشارہ کروں گا۔ سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب دینا ہے واجب، لیکن دو لوگ جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئے، انہوں نے کہا اے نبی کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام۔ فاطمہ نے جواب سلام نہیں دیا، ان دونوں نے کہا یہ فاطمہ کیا آپ نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ سلام کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ فاطمہ نے کہا کیا تم نے نبی کی حدیث نہیں سنی کہ فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور جو خدا کو اذیت دے وہ مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ سلام کا جواب مسلمان کا واجب ہے، کافر کا حسین ہدایت کا چراغ، کیسا چراغ؟ ایسا چراغ تو 1400 برس کے بعد بھی دلوں پر آج کیے ہوئے۔ کسی کی صورت پہ نہیں لکھا کون کتنا بڑا چاہنے والا ہے، جی آپ کی ہماری صورتوں پہ نہیں لکھا کہ کون کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ترقی دے ہمارے ببلو صاحب وغیرہ کے رزق میں، اور خدایا ہمارے رئیس بھائی کے رزق میں۔ انہوں نے خمسے کا خمسہ منعقد کیا، کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا کون کتنا بڑا چاہنے والا ہے۔ بس آخری بات ربط گفتگو، محبت تو یہاں سے ہوتی ہے، اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ بھی یہی دیکھتے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ خلوص فرش اعلیٰ بچھانا آپ کا کام، باقی ذمہ داری ان کی جن کے لیے بچھایا ہے۔ حسین کے نام پر خرچ کرنا آپ کا کام، آپ کو عطا کرنا، لیکن کسی بھی عبادت میں دکھاوا جائز نہیں، کسی بھی عبادت میں۔ میں نے بڑی حصار کر دیا ہے بہت سی چیزوں کا، مجھے کہنا تھی یہ کلیہ ہے، کسی بھی عبادت میں دکھاوا جائز نہیں۔ اگر دکھاوے کے لیے ہے، اظہار اور ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اگر خلوص ہے تو خرچ کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں دینا حسین کا کام ہے۔ تم خرچ کرو گے اپنی حیثیت کے مطابق، حسین عطا کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق۔ یا علی یار، نہیں ذرا سا دیر ہو جائے گی اگر میں وہ واقعات آپ کو سنانے لگا نا جو میری آنکھوں کے سامنے کے ہیں، جن کے لیے میں کہہ سکتا ہوں میں آئی وٹنس ہوں، جو میری آنکھوں کے سامنے کے واقعات ہیں جو بڑے تفصیلی ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں میری نظر میں اسی ہندوستان میں کہ جو امام کی محفل کرتے تھے، کہنے لگے مولانا صاحب جب محفل شروع کی تو کرائے پہ تھے ہم، اس وقت اپنا گھر بھی ہے، فلیٹ بھی ہے، امام باڑے میں بھی پیسے لگا دیے۔ جی آپ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں۔ بس میرا محترم سامعین، کسی کے چہرے پہ نہیں لکھا کون کتنا بڑا محبت کرنے والا ہے۔ حسین بھی ہدایت کا چراغ ہے، علی بھی ہدایت کا چراغ،
حسن بھی ہدایت کا چراغ، حسین بھی ہدایت کا چراغ، محمد عربی بھی ہدایت کا چراغ، یہ ایک ہی تو نور ہے۔ کوئی حسن بنا، کوئی حسین بنا، کوئی فاطمہ بنا، اگر ان سے محبت ہے تو پھر یہاں پہ بھی کامیابی ہے اور وہاں پہ بھی کامیابی ہے۔ ایک فیصلہ سنا دوں میں آپ کو بس، اور میں نے گفتگو ملتوی کی۔ فیصلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مولوی شمس الدین صاحب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے مولانا شمس الدین صاحب آپ کا کیا خیال ہے علی کے بارے میں؟ مولوی اہل تشیع کا نہیں، مولوی اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین مولوی شمس الدین صاحب، لوگ ان کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے مولانا صاحب آپ کا کیا خیال ہے علی کے بارے میں؟ کہا میرا خیال علی کے بارے میں؟ کہا جی سرکار آپ کا خیال علی کے بارے میں؟ مولوی شمس الدین صاحب نے کہا بیٹھ جائے۔ اب اپنے طریقے سے مولوی شمس الدین نے اس وقت جو منقبت پڑھی وہ جانے، میں اپنے طریقے سے جو آپ کو سنا رہا ہوں وہ میں جانوں۔ مولوی شمس الدین نے کہا میرا خیال علی کے بارے میں؟ کہنے لگے جی سرکار آپ کا خیال علی کے بارے میں؟ مولوی شمس الدین نے کہا تو بیٹھ جاؤ، میں سناتا ہوں کہ میرا خیال علی کے بارے میں کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ علی مولائے غدیر ہے، علی جناب امیر ہے، علی شوہر بطول ہے، علی داماد رسول ہے، علی عین الیقین ہے، علی یعصوب الدین ہے، علی امام المتقین ہے، علی مرحب کو مارنے والا ہے، علی انتر کو پچھاڑنے والا ہے، علی خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والا ہے، علی کافروں کو مٹانے والا ہے، علی قہر و جبر و تشدد کو دور کرنے والا ہے، علی ایمان ہے، علی ایقان ہے، علی احسان ہے، علی دین کا سلطان ہے، علی باہوش ہے، علی بے باک ہے، علی بے مثل ہے، علی ہر مقتل میں رحمان ہے، علی پامرد ہے، علی پرکار ہے، علی پتوار ہے، علی پامردی کی پہچان ہے، علی اسد اللہ ہے، علی باب العلم ہے، علی تخت و تاج کو ٹھوکر میں رکھنے والا ہے، علی ثابت قدم مولا ہے، علی حافظ قرآن ہے، علی خیبر کشا ہے، علی درجات کی بلندی ہے، علی صاحب ذوالفقار ہے، علی رہبر اسلام ہے، علی زہبر اسلام ہے، علی رہبر اسلام ہے، علی زاہد مولا ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی شجاعت کا پیکر ہے، علی وہ ہے جس کے لیے جبریل نے قصیدہ پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی باب حتہ ہے، علی باب حتہ ہے، علی قلعہ امن ہے، بے توجہ، علی کافروں کو مٹانے والا ہے، علی وارث شریعت ہے، علی یاور اسلام ہے، علی محافظ شریعت ہے، علی محافظ شریعت ہے، علی حسنین کا بابا ہے، علی بطول کا شوہر ہے، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی حکم ہے، علی حاکم ہے، علی حکومت ہے، علی امن ہے، علی امان ہے، علی امانت ہے، علی ہدیہ ہے، علی ہادی ہے، علی ہدایت ہے، علی راوی ہے، علی مروی ہے، علی روایت ہے، علی عدل ہے، علی عادل ہے، علی عدالت ہے، علی طاہر ہے، علی اطہر ہے، علی طہارت ہے، علی عرفہ ہے، علی رفیع ہے، علی رفعت ہے، علی اسلام ہے، علی تسلیم ہے، علی سلامت ہے، علی ہدیہ ہے، علی ہادی ہے، علی ہدایت ہے، علی قائم ہے، علی قیام ہے، علی قیامت ہے، علی ضرور ہے، علی ضروری ہے، علی ضرورت ہے، علی ضرور ہے، علی ضروری ہے، علی ضرورت ہے، علی ضرورت ہے، علی سلمان کا مولا ہے، علی سلمان کا مولا ہے، علی ساقی کوثر ہے، علی کعبے میں آنے والا ہے، علی نبی کی جان بچانے والا ہے، علی بتوں کو توڑنے والا ہے، علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو حلم بنا، موسیٰ میں آیا تو حیبت بنا، عیسیٰ میں آیا تو فخر بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، ابراہیم میں آیا تو خلد بنا، طور پر پہنچا تو جلوہ بنا، معراج میں پہنچا تو لہجہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا تو مولا بنا۔
غدیر ہمارا ایمان، غدیر ہماری پہچان، غدیر ہمارا عنوان، غدیر ہماری فکر، غدیر ہمارا تخیل، غدیر ہمارے لفظ، غدیر ہمارے جملے۔ غدیر میں علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے۔ یا بھائی کل کی جو مجلس میں نے پڑھی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ وعدہ تو ہو گیا تھا دعوت ذوالہ شیرہ، اعلان ہوا غدیر میں۔ ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں، ہاں ہاں نصیب سب کا سجا ہے غدیر میں۔ مولا میرا امیر بنا ہے غدیر میں، ذکر غدیر سن کے وہ ایسے خاموش ہے جیسے کہ اس کا باپ مرا ہے غدیر میں۔ نعرہ حیدری، بس میرے محترم سامعین، اب جو مولوی شمس الدین صاحب نے فضائل پڑھے علی کے اپنے اعتقاد سے، تو لوگ کہنے لگے حضور یہ مطلب نہیں تھا ہمارا، متوجہ رہیے گا، حضور یہ مطلب نہیں تھا ہمارا۔ مولوی شمس الدین صاحب نے کہا تو مطلب کیا تھا؟ کہ ایک سوال ہے جو آپ کے پاس لے کے آئے۔ مولوی شمس الدین صاحب نے کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ ان کا حضور مولا علی علیہ السلام کا فلاں کے قتل کا الزام لگا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جو تاریخ جانتے ہیں انہیں سنا چاہیے۔ مولوی شمس الدین صاحب نے فرمایا کہ کیا سوال ہے؟ کب مولا علی علیہ السلام پر کسی کے قتل کا الزام لگا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ مولوی شمس الدین صاحب نے کہا سنو، جب بھی کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو دو کیفیتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو الزام جھوٹا ہوتا یا الزام سچا ہوتا۔ بتاؤ کیسے بتاؤں؟ میرے ساتھ رہنا، یا تو الزام جھوٹا ہوتا ہے یا الزام سچا ہوتا ہے۔ اب مسلسل ہمارے رئیس بھائی نے 5 دن میری خدمت کی ہے اور رہے، اور بابل صاحب میں آپ دونوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا سا آ جائیں آگے، کیونکہ بس یہ اختتامی لفظ ہیں۔ بابل صاحب آ جائیے، رئیس بھائی بھی اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ذرا سا آگے آ جائیں۔ یہ اختتامی جملے ہیں 2 یا 3، اور یہیں سے رکھتے مسائل، اور مسائل بہت طویل نہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور گفتگو کو ملتوی کر دوں گا۔ توجہ، مولوی شمس الدین صاحب نے کہا سنو، جب بھی کسی پر الزام لگایا جاتا ہے تو الزام 2 کیفیتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو الزام جھوٹا ہوتا ہے یا الزام سچا ہوتا ہے۔ مسلم صاحب سنیے، یا تو الزام جھوٹا ہوتا ہے یا الزام سچا ہوتا ہے۔ بتاؤ کیسے بتاؤ؟ کہنے لگے سرکار آپ کو اجازت ہے کہ الزام اور علی پہ؟ تو سنو، اگر الزام جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے پر لعنت۔ بٹوا والے خاموش مت رہنا، میرے مولوی کا جواب نہیں، مولانا شمس الدین صاحب کا جواب ہے۔ آپ خاموش رہیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، پورے مجمع کی دعائیں چاہیے۔ مولانا شمس الدین صاحب نے کہا کہ اگر الزام اور علی پر الزام، فرماتے کہ اگر الزام جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے پر لعنت۔ یہ جلدی سے تڑپ کے کہتے سرکار، اور اگر سچا تھا تو؟ مولوی شمس الدین نے کہا سنو، اگر الزام جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے پر لعنت، اور اگر الزام سچا تھا تو قتل ہونے والے پر لعنت۔ الزام اگر سچا تھا، اگر جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے، توجہ، الزام اگر جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے پر لعنت، الزام اگر سچا تھا تو قتل ہونے والے پر لعنت۔ اس کے بعد مولانا شمس الدین فرماتے سنو، یہ مولوی شمس الدین کا قول نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، یا علی جو تجھے قتل کرے گا وہ بھی لعنتی، اور جسے تو قتل کرے گا بڑے آواز بلند۔
हुसैन, फर्श अज़ा, मौलाए कायनात, ये फर्श इत्तेहाद का फर्श। सबसे पहले मजलिस कहाँ हुई? शाम में। हमारे मोमिन भाई ने कहा सबसे पहले मजलिस शाम में, सबसे पहली मजलिस तो उस वक्त हुई कि जब नबी की प्यारी बेटी होती थी तो लोग कहते थे या अली, फातिमा के रोने से हमारे कारोबार में खलल वाक़ होता है। फातिमा से कहो या दिन में रोया करें या रात में रोया करें। अली ने एक आबादी से दूर एक घर बनाया जिसे बैतुल हुज़्न कहा गया। बैतुल हुज़्न, रोने का घर। फातिमा अपने बच्चों को ले जाके बैतुल हुज़्न में जाती और गिरिया फरमाती। उसके बाद ये तो रसूल की आज़ादारी थी, उसके बाद हुसैन की आज़ादारी। यजीद ने कहा कि मौला आपको इख्तियार है, मेरी माँ बहनों अहमियत आज़ादारी समझो और बच्चों को समझाओ और अपनी अहमियत को समझो कि तुम आज़ादारों की बीवियाँ हो, आज़ादारों की माएँ हो, आज़ादारों की बहनें हो, आज़ादारों की बेटियाँ हो। मौला सज्जाद ने फरमाया यजीद पहले हम अपनी फूफी अम्मा से पूछें औरत की अहमियत। जनाब ज़ैनब ने फरमाया भैया मेरे लाल सज्जाद यजीद से कहो कि कोई घर खाली करवाए तो हम पहले अपने भाई का मातम करेंगे, क्योंकि अभी तक हम अपने हुसैन को नहीं रोक पाए। घर खाली हुआ, मजलिस हुई, पहली मजलिस औरतों की करबला के बाद शाम में। मौला सज्जाद जब मदीने आए, खून के आंसू रोते थे मौला सज्जाद। आज पता नहीं क्यों लोग सवालात कर रहे हैं मातम करने पे, दलगीर का खून बहाने का। मेरी समझ में नहीं आता कैसे कैसे जवाबात दिए जाए। गैर तो गैर, अब अपने भी। मौला सज्जाद खून के आंसू रोए, जनाब रबाब खून के आंसू रोई हैं। ये जो मजलिस के बाद तवर्रुक बैठेगा किसने शुरू करवाया? इस सकीना की माई तो है रबाब। अल्लाह तब जनाब रबाब बैठती थी और गिरिया करती थी, औरतें आती थी, हुसैन का मातम होता था, अकबर के मसाइब, सकीना के मसाइब, सफर के मसाइब। तो जनाब रबाब औरतों से कहती थी ए बीवियों तुम रोती हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू आते, मैं रोती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू ही नहीं आते, खुश हो गए मेरे आंसू। जब आंसू खुश्क हो जाते हैं तो खून के आंसू निकलना शुरू होता है, इंसान की आंखों से खून बहना शुरू होता है। तो मदीने की औरतों ने कहा बीबी हम मजलिस से पहले सत्तू का शरबत पीते हैं, वही पहला तवज्जुह सत्तू का शरबत। बीबी ने कहा आज से हर मजलिस के बाद वही शरबत पिलाया जाएगा। करबला के बाद मौला सज्जाद की जिसने भी बुलाया, मौला सज्जाद ने फरमाया मजलिस करोगे तो। पहली मजलिस औरतों की, दूसरी मजलिस मर्दों की, मौला सज्जाद ने फरमाई। लेकिन पहली मजलिस किसकी हुई है दादा? औरतों की, मर्दों की नहीं। आप भी जानते हैं, आपके बच्चे भी, मुझे यकीन है वो यही अंदाज अख्तियार करते होंगे। हम और हमारे बच्चे आज भी हमसे कहते बाबा 2 रुपए दे दे, 5 रुपए दे दे। बेटा क्या करोगे? का बगल में हमारे दोस्तों ने सबने पैसे इकट्ठा किए, हम लोग बच्चों की मजलिस करेंगे। छोटे छोटे बच्चे मजलिस से करते हैं, पैसे इकट्ठा करके छोटे छोटे बच्चे मजलिस से करते हैं। और एक और नेचर बताता हूँ मैं आपको। आपका बटवा है, बटवे के चौराहे पे कोई एक जवान आए लखनऊ से और वो आके वहाँ खड़ा रहे, 1 घंटा खड़ा रहे, 2 घंटा खड़ा रहे।
کوئی اس سے پوچھے گا نہیں کیوں کھڑے ہو, کھڑا ہوگا بھائی کسی کام سے. لیکن وہیں یہ اتنے سارے بچے بیٹھے, یہ دیکھیے آگے بچے بیٹھے, کیا ان کے بھائی نہیں آئے مجلس میں, ان کے باپ نہیں آئے؟ نہیں. بچوں کا نیچر یہ ہوتا ہے کہ جہاں بچے ہوتے ہیں وہ ایک بچہ دوسرے بچے کے پاس پہنچ جاتا ہے. سکینہ کے مصائب سننا یار. اسی چوراہے پہ آپ ایک چھوٹے سے بچے کو کھڑا کر دیجئے اور 2-3 بچے ادھر ادھر چھوڑ دیجئے. گھڑی دیکھ کے 15-20 منٹ کے بعد آپ یہ منظر دیکھیں گے, جو 2 بچے آپ نے وہاں چھوڑے تھے, 2 بچے وہاں چھوڑے تھے, 2 بچے وہاں چھوڑے تھے, یہ سب بچے ایک مقام پہ ہوں گے. بچوں کا نیچر یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بہت جلدی گھل مل جاتے ہیں. پہلی مجلس جناب زینب نے شام میں کی, دوسری مجلس سجاد نے, لیکن عزادارو ان دونوں مجلسوں سے پہلے بھی ایک مجلس ہوئی. شاید کون سی مجلس؟ جناب سکینہ روز در زندان پہ آ کے کھڑی ہوتی تھی. شام کے چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کو دیکھتے تھے, دیکھ کے شاید پاس آ کے کہتے ہوں گے بی بی ہم تو باہر ہیں, تم قید خانے میں کیوں ہو؟ بی بی تم قید خانے میں کیسے ہو؟ سکینہ بچوں سے کہتی ہوگی اے بچوں میں بھی کبھی آزاد تھی, لیکن میرا بابا کربلا میں مارا گیا, میرا چچا کربلا میں شہید کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے بی 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 یہ تمہارے کانوں سے خون کیوں جا رہی ہے؟ بی بی یہ تمہارا دامن کیوں جلا ہوا ہے؟ سکینہ بیان کرتی ہو میرے کانوں میں گوشوانے تھے, میرے چچا نے پہنائے تھے, اس عباس چچا نے کہ جس کے ہاتھ کٹ گئے. یہ بچوں میرا دامن بھی سلامت تھا, لیکن جب خیمے جلے تو میرا دامن بھی جل گیا. سکینہ جب کسی بچے کی گود میں چھوٹا سا بچہ دیکھتی ہوگی تو شاید پوچھتی ہوگی اے بہن یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ شاید وہ بچی کہتی ہو کہ یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے. سدرت سکینہ کھلپ کے کہتی ہوگی یہ تمہارا بھائی ہے, میرا بھی ایک چھوٹا سا بھائی تھا جس کا نام علی اصغر تھا, جس کے گلے پتیرے سے شعلہ لگ گیا. سکینہ بچوں سے پوچھتی ہوگی اے بچوں کیا تمہارا کوئی بڑا بھائی ہے؟ بچے کہتے ہوں گے ہاں ہمارا بڑا بھائی. سکینہ تڑپ کے کہتی ہوگی میرا بھی بھائی تھا جس کا نام علی اکبر تھا, سینے میں برچھی کا پھل لگ گیا. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. بچوں کا نیچر ہوتا ہے ایک دوسرے سے مل جاتے, گھل مل جاتے. روز بچے آتے, روز بچے آتے, روز بچے جمع ہوتے. سکینہ کربلا کے مصائب سناتی, بچوں ہمارے ساتھ یہ ہوا, بچوں ہمیں پانی نہیں ملا, ہمارے تماشے مارے گئے. بس آج حسین کی اس یتیمہ کا ماتم ہے کہ جو اکیلی ہے, تنہا ہے. ہائے سکینہ. عزادارو بی بی سکینہ پر کتنے مظالم ہوئے ہیں. مر جائے آدمی, لغتوں کی لفظوں کی مجبوریاں ہیں, نہیں پڑھ سکتے ہم مسائل. بی بی سکینہ یزید کے دربار میں ہے. یزید کہتا من انتے, تو کون ہے؟ بی بی سکینہ خاموش ہے. پھر یزید کہتا تو کون ہے؟ بی بی سکینہ خاموش ہے. پھر یزید کہتا اے بچی تو کون ہے؟ سکینہ چپ کھڑی ہے. مولا سجاد سے مخاطب ہو گئے. یزید کہتا سجاد کیا اس بچی سے بولنا نہیں آتا؟ سجاد تڑپ کے کہتے یزید تو نے اس بچی کے لب دیکھے ہیں, اے یزید ذرا اس کے پیر دیکھ لے. جس رسل میں زینب کا گلا باندھا ہے اسی رسل میں ام کلثوم کا گلا, اسی رسل میں میری بہن کا گلا باندھا. ارے میری بہن پنجوں کے بل کھڑی ہے. رونے میں تکلف نہ کیجیے گا. میں اس بات کی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے فضائل زیادہ پڑھ دیے, لیکن نہیں, گریا محاصل گفتگو گریا
جب فرش ادا بچتا ہے تو 3 بیویاں آتی ہیں، ایک جناب فاطمہ زہرا، ایک جناب زینب، ایک جناب سکینہ۔ سکینہ جب آپ کو ہمیں روتے ہوئے دیکھتی ہے فرماتی ہے پھوپھی اماں رونے والے کون ہیں؟ زینب کہتی بچی یہ تیرا ماتم کرنے والے ہیں، یہ تیرے بابا کی شہادت پر رونے والے ہیں۔ سکینہ تیری شہادت چھن گئی، یہ تیری چادر کا ماتم کر رہے ہیں۔ سکینہ تیرے گوشوارے چھن گئے، گوشواروں کا ماتم کر رہے ہیں۔ سکینہ تجھے تماچے مارے رہے، یہ تیرے تماچوں کا ماتم کر رہے ہیں۔ سکینہ طرف کے کہتی پھوپھی اماں اگر اتنے عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پر سب ظلم ہوتے مگر 2 ستم نہ ہوتے۔ زینب کہتی میری بچی وہ 2 ظلم کون سے نہ ہوتے، وہ 2 ستم کون سے نہ ہوتے؟ سکینہ تڑپ کے کہتی پھوپھی اماں ایک تو میرے بھیا علی اصغر کے گلے پر تیرے سے شعبہ نہ مارا جاتا۔ زینب کہتی میری سکینہ دوسرا ستم کون سا؟ پھوپھی اماں ایک تو اصغر کے گلے پر تیرے سے شعبہ نہ مارا جاتا، دوسرے میرے کانوں سے گوہر نہ چھینے جاتے۔ ہائے یتیمہ، ہائے سکینہ۔ سکینہ کتنی مظلوم بچی ہے، 3 برس کی بچی، حسین کی چہیتی سکینہ۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا میری طرف دیکھ، بس ایک لمحے، شاید روایت سمجھ جائیں آپ تو یہاں آنسو نہ آئے تو گھر میں آنسو آئیں گے۔ یہ سارے علماء خطبہ سے آپ نے سنا ہے کہ امام حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے۔ پتہ ہے آپ کیوں جھوم رہے تھے؟ ایک نیزہ ادھر سے مارا گیا جو ادھر نکل گیا، ایک نیزہ ادھر سے مارا گیا جو ادھر نکل گیا۔ جب ادھر والا نیزہ کھیلتا تھا حسین ادھر، جب ادھر والا نیزہ کھیلتا تھا حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے، لیکن سکینہ شام میں پشت ناخا پہ جھوم رہی تھی۔ اللہ کرے میں مر جاؤں، عزاداروں رونے میں تکلف نہ کرنا، حسین کی چہیتی بیٹی کے مصائب پڑھ رہا ہوں۔ سکینہ شام میں پشت ناخا پر جھوم رہی تھی۔ ایک صحابی رسول دیکھ کے کہتا بچی مجھے ڈر ہے کہ تم گر نہ جاؤ۔ سکینہ نے کہا اے صحابی رسول میں گروں گی نہیں، ذرا ٹھیک سے میرے پیروں کو تو ملاحظہ کر لے، میرے ہاتھوں کو تو دیکھ لے۔ عزاداروں اور میری طرف دیکھنا، سکینہ پشت ناخا پر جھوم رہی، کبھی ادھر کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ظالموں نے ایک رسی بی بی سکینہ کے اس پیر میں باندھی، ایک رسی بی بی کے اس پیر میں باندھی، بی بی کو پشت ناخا پر بٹھا لیا، وہ رسی ناخے کے پیٹ پہ باندھی، دوسری رسی لی، وہ رسی سکینہ کے ہاتھ پر سے گردن باندھے، اس کے بعد گلے میں رسی باندھی، وہی رسی اونٹ کے گلے میں باندھی۔ جب اونٹ چلتا تھا تو سکینہ کبھی آگے ہوتی تھی کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اسی سکینہ نے خواب میں حسین کو دیکھا، تڑپ کے کہتی پھوپھی اماں ابھی تو میرے بابا میرے پاس تھے، اے پھوپھی اماں ابھی تو میرے بابا مجھ سے ملنے آئے تھے۔ قرآن مچ گیا قید خانے میں، یزید کو پتا چلا، تسلی کے لیے حسین کا سارا آیا۔ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، بابا بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، بابا 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 آپ کے بعد دیہات پر دیہات پھرایا گیا، بابا بابا آپ کے بعد کبھی سیراب ہو کے پانی نہیں پیا، بابا آپ کے بعد بڑے ستم ہوئے۔ سکینہ روتے روتے خاموش ہوئی۔ زینب سمجھی شاید سکینہ کو نیند آ گئی، یہی 10 سفر کی تاریخ ہے۔ عزاداروں شام کے قید خانے
फरमाती, तमाम बीबियां वाह सकीना, वाह सकीना, वाह हुसैना। बस मैंने मजलिस तमाम कर दी। सकीना अब जो शाना हिलाया तो कोराम मच गया, हाय सकीना मर गई, हाय जिंदान शाम में सकीना। आजादारों, सकीना शहीद हो गई जिंदान शाम में। सकीना का लाशा हम्माम में रखा गया। जब हम्माम में सकीना का लाशा रखा गया तो ज़ैनब हम्माम में गई। सैयद सज्जाद हम्माम के बाहर खड़े हैं। गस्साला को बुलाया गया। गस्साला हम्माम में सकीना की मैयत के पास, ज़ैनब कुछ फासले पर खड़ी है गस्साला की मदद करने के लिए। सैयद सज्जाद हम्माम के बाहर खड़े हैं। थोड़ी देर के बाद सज्जाद कहते, फूफी अम्मा क्या सकीना को गुस्ल हो गया? ज़ैनब ने कहा, सज्जाद इंतजार करो। फिर थोड़ी देर के बाद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा क्या सकीना को गुस्ल हो गया? फिर ज़ैनब ने कहा, सज्जाद इंतजार करो। फिर थोड़ी देर के बाद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा क्या सकीना को गुस्ल हो गया? अब अज़ादारों, ज़ैनब तो न बोली, लेकिन हम्माम से गस्साला सर को पीटते हुए बाहर आई। कहने लगी, मौला सज्जाद क्या इस बच्ची को कोई बीमारी थी? मौला मैयतें बहुत देखी मगर मौला ऐसी मैयत न देखी। सज्जाद तरफ के कहते, गस्साला ऐसा न कहना, मेरी सकीना को कोई बीमारी न थी। गस्साला बात क्या है? तो मौला मैंने बड़ी मैयतें देखी है, मौला बड़ी बच्चियों को गुस्ल किए हैं, मौला आज तक ऐसी मैयत नहीं देखी। सज्जाद कहते, गस्साला हुआ क्या? तो मौला जब भी कुर्ता उठाती हूँ बदन की खाल, अल्लाह तुम्हें कोई गम ना दे, मातम करके बदन की खाल चिपक जाती है, बदन की खाल साथ आती है। आज़ादार सकीना को गुस्ल न दिया गया। सकीना ने कह दिया था, भैया सज्जाद अगर शाम के जिंदान में मर जाऊं तो यजीद से कफन न लेना। खत्म कर दी मैंने मजलिस, भैया यजीद से कफन न लेना। अच्छा सकीना, अच्छा सकीना, बस 2 जुमले और ताबूत आने वाला है, यतीमा का ताबूत। उस सकीना का ताबूत आएगा कि जिस तरह सकीना का ताबूत उठाया। हाँ, ये बताओ मैयत उठाने के लिए कम से कम कितने लोग हो? 4। दाएं बाएं आगे पीछे। कैद खाने में कितने हैं? 2। इमाम बाकिर 4 साल के, मौला सज्जाद के हाथों में हथकड़ी। सकीना का ताबूत, उस बीबी का ताबूत आने वाला है। जिस बीबी को एक भाई ने उठाया, खुदा जाने कैसे उठाया, हाथों में हथकड़ी। और सकीना ने वसीयत की थी, भैया मर जाऊं तो यजीद से कफन न लेना, इसलिए कि करबला में मेरा बाबा बेकफन, मेरा चचा बेकफन, मेरा भैया अकबर बेकफन। और दूसरी वसीयत सुनो, मुझे नहीं पता कि सकीना को कब पानी मिला, कितना पानी मिला, लेकिन खुदा जाने कि सकीना कितनी प्यासी थी। सकीना ने 2 वसीयतें की बस। पहली वसीयत ये, भैया यजीद से मेरा कफन न लेना, इस जालिम ने मेरे बाबा को कफन नहीं दिया, मेरे चचा को दे दिया। ठीक है बहन, ठीक है मेरी सकीना। भैया दूसरी वसीयत। हाँ मेरी बहन बोलो। भैया भैया वतन तो मैं जा नहीं सकी। हाँ भैया बड़ा अरमान था, भैया यही रहना है, हमेशा के लिए ही रहूं इसी तरह। भैया सुनो कसम खुदा की, अल्लाह करे मर जाऊं मैं। सकीना ने, भैया एक वसीयत ये मेरा कफन न लेना। भैया दूसरी वसीयत ये है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र किसी नम जगह बनाना, किसी गीली जगह बनाना। हाय सकीना
سکینہ کتنی پیاسی تھی. سجاد نے قبر بنائی, سکینہ کو اٹھایا, قبر کے پاس آئے تو ہاتھ نمودار ہوئے, لا میری سکینہ, لا میری بچی کو مجھے دے دو. عزاداروں جب بیویاں چھوٹ گئی تو زینب نے شام کی عورتوں کو بلایا, کہ بیویوں میری بچی اکیلی ہے, میری سکینہ اکیلی ہے, شب جمعہ آیا کرنا, میری بچی کی قبر پر چراغاں کر دیا کرنا, میری سکینہ اکیلی ہے, میری یتیمہ. سفر ہے, بی بی سکینہ کا تابوت آنے والا ہے.